بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اصول الشاشی کا پہلا سبق پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبطین منہم بمزید الاصابۃ وثوابہ۔ عبارت ہم نے پڑھ لی ہے اور اس کی ترکیب وجوہ اعراب بھی عبارت کے نیچے آپ کی آسانی کے لیے لکھ دیے گئے ہیں۔ اگر آپ سے اساتذہ پوچھیں کہ الحمد مرفوع کیوں ہے تو آپ بتا سکتے ہیں مبتدا ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ منزلۃ المؤمنین یہ منصوب کیوں ہے تو آپ بتا سکتے ہیں یہ مفعول بھی ہے۔ اسی طرح خطابہ مجرور کیوں ہے تو آپ بتا سکتے ہیں مضاف الیہ ہے۔ درجات منصوب کیوں ہے تو آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ مفعول بھی ہے۔ اب ہم صرفی تحقیق کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ اکرم یکرم کے وزن پر ہے، ناقص واوی ہے۔ اصل میں اعلیٰ تھا، واو تیسری جگہ سے آگے چلی گئی، یا سے بدل دیا اعلیٰ ہو گیا۔ یا متحرک ما قبل فتح، یا کو الف سے بدل دیا تو یہ اعلیٰ ہو گیا۔ اور دوسرا لفظ ہے عالمین، اس کو عالمین نہیں پڑھیں گے، عالمین پڑھیں گے کیونکہ یہ اسم فاعل ہے۔ عالمون، عالمانی، عالمون، تو یہ عالمون کی حالت جری ہے۔ حالت رفع میں عالمون پڑھتے ہیں، حالت نصبی اور جری میں عالمین پڑھتے ہیں۔ حالت رفع کا مطلب یہ ہے کہ جب اسم مرفوعات میں سے ہو تو عالمون پڑھیں گے، اور اگر منصوبات میں سے ہو یا مجرورات میں سے ہو تو عالمین پڑھیں گے۔ خصہ مدہ یمدو کے وزن پر ہے، نصر ینصر باب ہے، مضاف ثلاثی ہے۔ المستنبطین باب استفعال کا اسم فاعل ہے۔ مستنصرون، مستنصران، مستنصرون، مستنصرین، تو یہ مستنبطون، مستنبطان، مستنبطون کی حالت نسبی ہے۔ حالت نسبی میں ہم اس کو مستنبطین پڑھیں گے اور حالت رفعی میں مستنبطون پڑھیں گے۔ مزید مصدر میمی ہے اور اس کا معنی زیادتی ہے۔ الاصابتی یہ مصدر ہے باب افعال کا، اصابہ یصیب اصابتن سے۔ صرفی تحقیق آپ نے پڑھ لی، نحوی تحقیق نیچے لکھ دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ میرے خیال میں اور کوئی دشواری نہیں ہے۔ اب ہم ترجمہ کی طرف آتے ہیں۔ ترجمہ آپ نے بریکٹ کے حساب سے کرنا ہے، جہاں تک بریکٹ ہے وہاں تک آپ نے عبارت پڑھنی ہے اور پھر اس کا ترجمہ کرنا ہے۔ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الذی اعلیٰ وہ جس نے بلند کیا، منزلۃ المؤمنین ایمان والوں کے مرتبہ کو، بکریم خطابہ اپنے کثیر خیر والے خطاب کے ساتھ، ورفع درجات اور درجہ بلند کیا، العالمین بمعانی کتابہ اپنی کتاب کے معانی کے جاننے والوں کا، وخص المستنبطین اور مسائل نکالنے والوں کو خاص کیا، منہم ان میں سے، بمزید الاصابۃ و ثوابہ درستگی اور ثواب کی زیادتی کے ساتھ۔ عبارت ہم نے پڑھ لی، ترکیب بھی بیان کر دی اور صرفی تحقیق بھی کر لی، ترجمہ بھی کر لیا۔ اب ہم تشریح کی طرف آتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ نے اس خطبے کے اندر اتنی عبارت میں 3 قسم کے طبقات کا ذکر کیا، مومنین کے 3 طبقوں کا ذکر کیا، اور پھر ان پر اللہ رب العالمین نے جو جو نعمت فرمائی ہے ایک ایک نعمت کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلے عام مومنین کا ذکر کیا، اور اعلیٰ منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ یہاں تک عام مومنین کا ذکر ہے، اور ان پر یعنی عام مومنین پر اللہ کی جو نعمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ ان سے خطاب فرمایا۔ یوں کہا یا ایھا الذین آمنوا، قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے خطاب فرمایا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے کہ مومنین کو اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا۔ دوسرا طبقہ علم والوں کا ہے، مصنف نے اس کا ذکر ورفع
درجۃ العالمین بمعانی کتابہ سے کیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے معانی کو جاننے والے ہیں، علم والے ہیں، تو یہ دوسرا طبقہ ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی یہی کہ عام مومنین سے ان کا درجہ بلند رکھا۔ تیسرا طبقہ ہے مستنبطین کا، یعنی تمام علماء اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ قرآن اور حدیث سے جدید مسائل نکال سکیں، اصول نکال سکیں، جزئیات نکال سکیں۔ اس لیے بہت ہی کم ان میں ہوتے ہیں جو استنباط کرنے والے ہوتے ہیں، مسائل نکالنے والے ہوتے ہیں، جدید مسائل حل کرنے والے ہوتے ہیں۔ ان کو مستنبطین بھی کہا جاتا ہے، ان کو مجتہدین بھی کہا جاتا ہے۔ تو علماء سے بڑھ کر درجہ مستنبطین، مجتہدین کا ہوتا ہے اور حقیقی مفتیان کرام کا ہوتا ہے۔ تو ان کا ذکر کیا۔ تیسرا طبقہ مستنبطین، مجتہدین کا ہے، اور ان پر جو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں درستگی کی توفیق دی کہ وہ قرآن اور حدیث سے صحیح معنی اخذ کرتے ہیں، اصول اخذ کرتے ہیں، جزئیات کا استنباط کرتے ہیں، اور اس پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر درست ہو، ان کا اجتہاد درست ہو، ان کا استنباط درست ہو تو ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے، اور اگر اجتہاد درست نہ ہو تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو مصنف علیہ رحمہ نے اپنے اس خطبے کے اندر اتنی عبارت میں 3 طبقات کا ذکر فرمایا۔ پہلا طبقہ عام ایمان والوں کا، دوسرا طبقہ اہل علم کا، اور تیسرا طبقہ مجتہدین کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔